الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 تا 136 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فَأَرْسَلْنَا سو ہم نے بھیجا علیہم الطوفان ان لوگوں پر طوفان والجراد اور ٹڈی دل والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون آیات مفصلات تفصیلی طور پر نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا سو ان لوگوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ لوگ مجرم گناہگار۔ وَلَمَّا اور جس وقت وقع واقع ہوا علیہم ان لوگوں پر رجز عذاب اور جس وقت ان لوگوں پر عذاب واقع ہوا قالوا وہ لوگ کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما عاہد اپنے اس عہد کی عندک اپنے اس عہد کی جو اس نے تیرے ساتھ کیا لئن کشفت البتہ اگر تو نے ہٹا دیا عنا الرجز ہم لوگوں سے عذاب کو لنؤمنن لک البتہ ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے وَلَنُرْسِلَنَّ اور البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے معاک تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما پھر جس وقت کشفنا ہم نے ہٹا دیا عنہم الرجز ان لوگوں سے عذاب کو الی اجل ایک مدت تک ہم بالغوہ
جس کو یہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اچانک یہ لوگ توڑنے لگے، پھر گئے۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم، سو ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ فی الیم، دریا میں۔ بأنہم، بسبب اس کے کہ ان لوگوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ لوگ آیات سے غفلت برتتے رہے، غافل رہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الاعراف کے گزشتہ 2 رکوعوں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے، اور فرعون اور فرعونی لوگوں کے پر عذابات، ان کے حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب تک جو قصہ نقل ہوا، اس کا مختصر تعارف یہ کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، ان دونوں کو فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اور اس کو لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور حکم دیا، جاؤ تم فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف، اور انہیں دعوت توحید دو، انہیں دعوت رسالت دو، انہیں دعوت آخرت دو۔ تو یہ دونوں حضرات گئے ہیں فرعون کے دربار میں، اس نے نشانی کا تقاضا کیا، انہوں نے نشانی دکھائی جو اللہ نے انہیں دی کہ لاٹھی کو زمین پر پھینکیں تو سانپ بن جائے، اور ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالیں سورج کی طرح چمکدار بن جائے۔ تو فرعون بجائے یہ کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاتا، اس نے دھمکی دی اور چیلنج کیا کہ یہ اس نشانیوں کو جھٹلایا کہ یہ تو جادو ہے، اور مقابلے کے لیے دن مقرر کیا گیا، عید کا دن مقرر ہوا، اور علاقے بھر سے، دور دراز سے، 200 میل کی مسافت سے بڑے ماہر قسم کے جادوگر آئے، اور جن کی تعداد تقریباً 72,000 تھی۔ ہر جادوگر کے پاس ایک رسی اور لاٹھی تھی جسے وہ لے کر ساتھ آئے تھے، اور میدان میں مقررہ دن پر پہنچے، مقابلہ ہوا، جس سے جادوگروں کے تمام جادو ناکام ہو گئے اور وہ مغلوب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے اس سے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے جب اس کیفیت کو دیکھا، بجائے یہ کہ ایمان لاتا اور اپنی شکست کو تسلیم کرتا کھلم کھلا، اس نے دھمکی دی قتل کرنے کی۔ چنانچہ تقریباً 70 کے قریب جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، بڑے بڑے جادوگروں کے، تاکہ ان کے ماتحت لوگ، چھوٹے جادوگر جو ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان سے پھر جائے۔ لیکن وہ ایمان سے پھرنے والے کہاں تھے؟ وہ تو اپنے رب سے عشق کر چکے تھے، محبت کر چکے تھے، اور ایمان اور یقین دلوں میں بسا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ایمان لانے لوگوں پر یہ ظلم کیا گیا، یہ ستم کیا گیا، تو پھر دوسری دھمکی یہ دی کہ تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھوں گا، قتل کروں گا، اور عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے استقامت اختیار کرو، مدد طلب کرو، ایمان پر استقامت اختیار کرو، اور اپنے رب سے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم پر جو ہے مدد طلب کرو، اور جو تمہیں تکالیف پہنچیں ان پر صبر کرو۔
اللہ رب العزت ہی کی یہ ساری زمین ہے، اور اس زمین پر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو وارث بنایا ہے، اور اللہ رب العزت اچھا انجام اسی کا بناتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں تک یہ قصہ ہوا، اللہ نے لوگوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تاکہ میرا رب دیکھے کہ لوگ زمین پر رہ کر، میرا کھا کر، میرا پی کر، میری زمین پر چل کر، میری نعمتوں کو استعمال کر کر کس طرح یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ آیات کریمہ میں اس قصے کا تذکرہ ہوا۔ آج کے آیات کریمہ میں جو بیان ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا فرمائی ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزات ملے اور جتنی نشانیاں ملی ان میں بنیادی طور پر 9 نشانیاں تھیں جو مشہور تھی، یعنی 9 معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے۔ ان میں پہلا معجزہ کیا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کہ اللہ جل شانہ نے فرعون اور فرعونی لوگوں پر طوفان نازل کیا۔ اس سے پہلے 2 معجزات کا ذکر ہوا، سورج کی طرح ہاتھ کا گریبان میں نکالتے تو روشن ہونا، اور ید جو ہے بیضا، یہ معجزہ ہو گیا۔ دوسرا عصا تھا کہ لاٹھی کو زمین پر پھینکتے بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ یہ 2 نشانیاں تھیں۔ پھر تیسری نشانی یہ کہ بارشوں کا نزول میرے رب نے ختم کر دیا، زمین بنجر ہو گئی اور کھیتی باڑی کا نظام تہس نہس ہو گیا اور پیداوار کم ہو گئی، پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی۔ یہ تیسرا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا۔ اور پھر اگلی نشانی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا طوفان کا۔ اس کی تفسیر مفسرین جو بیان کرتے ہیں، ایک تو یہی کہ تیز و تند ہوا آئی، جس طرح قوم عاد پر آئی اور ان کو زمین سے اٹھا کر ان کے جو ہے دماغ جو ہے آپس میں بھڑا کر زمین پر اس ہوا نے پٹکا ہے، اور سب کے کلیجے پھٹے ہیں، وہ سب کے سب لوگ مرے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی عذاب آیا طوفان کا ان لوگوں پر عذاب آیا۔ اور دوسرا یہ کہ سیلاب آیا جس میں یہ سب لوگ غرق ہوئے۔ تو اگلی نشانی یہ تھی کہ والجراد، ٹڈی دل۔ یہ ٹڈی ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، جس فصل سے گزرتا ہے اس فصل کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ٹڈی کا عذاب آیا، ان کی فصلوں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، پھلوں کے درختوں کو ختم کر دیا۔ یہ ٹڈی کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ والقمل، قمل کہتے ہیں جوؤں کو، ایک معنی اس کا سسری کیا گیا ہے، جس طرح گندم کا اندر جو ہے گھن لگ جایا کرتی ہے اور وہ کھوکھلی ہو جایا کرتی ہے، اس طرح سسری کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ ان کی جو غلہ اناج تھا وہ سب کا سب کھوکھلا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور دوسرا اس کا ایک معنی اس کا قمل کا جوئیں کیا گیا، ان کے جسموں میں جوئیں پڑ گئی۔ یہ جوئیں عام طور پر تب آتی ہیں جسم میں، بالوں میں، جب بدن میلا ہو، کچیلا ہو، اور جو ہے نہانے وغیرہ کا، صفائی ستھرائی کا پوری طرح انتظام نہ کیا جائے، اہتمام نہ کیا جائے، اس وقت جوئیں پڑتی ہیں یہ سروں میں، یہ جسم میں۔ تو ان لوگوں کو جسموں میں، بالوں میں، ہاتھوں میں جوئیں پڑ گئی، اور اس قدر پڑی کہ 1 مارتے تو 4 آ جاتے، 2 مارتے تو 8 آ جاتے، اس قدر ان کے پورے جسم میں جوئیں آئی۔ اور پھر جو ہے اس کا کیا ہوتا، جوئیں جب ان کے آئی تو ان کے کھانے میں بھی جوئیں، ان کے جسم میں بھی جوئیں، ان کے بالوں میں بھی جوئیں، تو جوئیں کے ہر وقت خارش ہی کیا کرتے تھے۔ یہ ان پر عذاب آیا۔ اور پھر اگلا عذاب کیا آیا؟ والضفادع، مینڈک کا عذاب آیا۔ اتنے کثرت سے ان لوگوں پر مینڈک آئے کہ یہ کھانا کھاتے تو مینڈک ان کے کھانے میں گرتے، یہ لوگ منہ کھولتے ان کے منہ میں مینڈک گرتے، یہ لوگ جہاں جاتے مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ بہت کثیر تعداد میں مینڈک کا ان لوگوں پر عذاب آیا۔ اگلا عذاب کیا آیا؟ والدم، خون۔ یہ کھانا بناتے، سالن بناتے،
اس میں ان کے کھانے میں ان کا شوربہ خون بن جاتا، یہ لوگ جو ہے پانی پیتے خون بن جاتا، جدھر دیکھتے خون ہی خون ہوتا، ان کے پینے کے لیے صاف پانی نہ مل سکا، اور پانی صاف لیتے تو جب اسے استعمال کرنے لگتے تو وہ خون بن جاتا، تو ان لوگوں پر خون کا عذاب آیا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ایسا خون کا عذاب آیا یعنی ان کے خون کے اندر ایسی گرمائش آ گئی جسے آج کا ہم دور میں بلڈ پریشر کہتے ہیں، تو ان کا خون اس قدر گرم ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کے سر پھٹنے والے ہو گئے، بلڈ پریشر ان کے ہائی ہو جاتے، تو یہ ان پر عذابات آئے اور 9 کے قریب ان لوگوں پر عذاب آئے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ عذاب جو اس قوم پر بھیجے ہیں ایسا نہیں کہ بیک وقت آ گئے، ایک عذاب آیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے، اللہ رب العزت آپ کی دعا سے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیتے، یہ دوبارہ پھر اسی کفر پر لگ جاتے، ظلم پر لگ جاتے، ستم پر لگ جاتے، رب کی نافرمانی معصیت پر یہ جو ہے لگ جاتے، تو اللہ رب العزت نے اس قدر ان پر عذاب بھیجے کہ یہ توبہ کرتے عذاب ہٹ جاتا، پھر یہ جب نافرمانی کرتے عذاب آتا، پھر یہ توبہ کرتے عذاب ہٹ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے گویا کہ اگر 9 معجزات ملے، 9 نشانیاں ملی، 9 ان لوگوں پر عذابات آئے تو 9 مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہوں نے توبہ کو توڑا، اور ہٹ کر یہ توبہ کو توڑتے رہے اور اللہ کے عذاب آتے رہے، جہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ہے دریا کے اندر غرق کر دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے ہیں تو فرعون کو پتہ چلا تو پیچھے سے اپنے لوگوں کو لگا دیا، پوری کی پوری فوج جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے مقابلے میں نکلی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دریا کے اندر، بحر کلزم کے اندر 12 راستے بنا دیے اور یہ لوگ راستوں کو عبور کرتے ہوئے دوسری سمت چلے گئے، جب فرعون اپنے لوگوں کے ساتھ ان راستوں پر اپنے لشکر کو اپنا جو ہے ڈالا ہے، تمام کا تمام لشکر دریا کی نظر ہو گیا، یعنی غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو انہی باتوں کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں میرے رب نے بیان فرمایا کہ فَاسْتَكْبَرُوا، جب ان لوگوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ لوگ گناہ گار تھے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جس وقت ان لوگوں پر عذاب واقع ہوا، قالوا، یہ لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کی جو تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا ہے، لئن کشفت، کہ اگر آپ کا رب عنا الرجز، ہم سے عذاب کو ہٹا دے، لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تیرے ساتھ ہم ضرور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے، فلما کشفنا عنہم الرجز، پر جس وقت ان لوگوں سے ہم نے عذاب کو ہٹا دیا، الی اجل، ایک مدت تک، مدت کا کیا مطلب، ان پر طوفان کا عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی، پھر ایک مدت تک وہ ہٹا رہا، پھر انہوں نے معصیت کی توبہ کو توڑا اور رب کی نافرمانی کرنا شروع کی، پھر ان لوگوں پر جوؤں کا عذاب آ گیا، پھر ان عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی، پھر ایک مدت تک وہ ہٹا رہا، پھر ان لوگوں نے توبہ کو توڑا، پھر ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب آ گیا، یعنی ہٹ کر اس طرح عذابات آتے رہے ان لوگوں پر، لیکن یہ قوم اس قدر ضدی تھی، اپنے رب کے جو ہے معصیت کرنے سے باز نہ آئی، پیغمبر کو ستانے سے باز نہ آئی، تو اللہ رب العزت نے فرما رہے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، پہ جس وقت ہم ان لوگوں سے عذاب کو ہٹا دیتے، الی اجلہم، ایک مدت تک، بالغوہ، جس تک یہ لوگ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اچانک ہی پھر دوبارہ لوٹ آتے، پلٹ آتے، توڑ دیتے توبہ کو اور وہی گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ سو فانتقمنا منہم، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، فاغرقناہم، ہم نے ان لوگوں کو غرق کیا، فی الیم، دریا میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور یہ لوگ غافل تھے،
غفلت سے زندگی گزارا کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر عذاب آیا معصیت کے بنا پر، گناہوں کی بنا پر، بار بار اپنے رب کے ساتھ جو ہے شرک کے شریک کر کر، شرک کے نسبت کر کر، تو یہ ظلم عظیم کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اگر ہم لوگ اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہے اور اسی طرح معصیت کرتے رہے، رب کے حکموں کو توڑتے رہے اور حلال حرام کی تمیز نہ کرتے رہے، اور اسی طرح حسد بغض کینہ آپس میں رکھتے رہے، نفرتیں بساتے رہے، اور جو ہے جانوروں جیسی زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھیے گا جو رب اس وقت تھا وہ رب آج بھی ہے، جو اس وقت عذاب بھیج سکتا تھا، بھیجتا تھا اور لوگوں کو غرق کرتا تھا، ہلاک کیا کرتا تھا اپنے عذاب کی بنا پر، تو آج بھی وہ عذاب بھیج سکتا ہے، آج بھی وہ غرق کر سکتا ہے، آج بھی وہ تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ہم سے بھی زیادہ سرمایہ دار تھے، ہم سے بھی بڑے بڑے تاجر تھے، ہم سے زیادہ عالی شان اور مضبوط ان کے محلات تھے، ہم سے زیادہ وہ طاقتور لوگ تھے، ہم سے بڑے بڑے ان کے قد تھے، ہم سے بڑے بڑی ان کی چھاتیاں تھیں، سینے تھے، اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ پہاڑوں جتنی چٹانیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوسری جگہ وہ منتقل کر دیا کرتے تھے، ایسے جاندار قسم کے وہ لوگ تھے۔ لیکن میرے رب کا جب عذاب آیا ہے، انہی لوگوں کے جو قد آور لوگ تھے، چٹانوں جیسی جن کی جسامت تھی، پہاڑوں جیسے جن کے قد تھے، اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر ان کو آپس میں بھڑا بھڑا کے زمین پر پھینکا ہے، اور ان پر طوفان نازل کیا ہے، پانی کا عذاب، کہیں چیخ کا عذاب، کبھی تیز و تند ہوا کا عذاب، کہیں پتھروں کی برسات، تو یہ کبھی چیخ کی آواز جس سے کلیجے پھٹ جائیں۔ تو جو اللہ اس طرح کے عذابات بھیج کر ان قوموں کو غرق کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے، تو اس قوم کے لوگوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ معصیت کر رہے اور رب کا عذاب نہیں آ رہا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ اپنے رب کے نبی کے احسانات کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو یہ کب کی قوم تباہ ہو جاتی۔ تو ہم ذرا اپنے رب سے توبہ طائب ہوں، تو صدقے دل سے ہوں، اور اس عزم سے ہوں کہ اب دوبارہ اس توبہ کو توڑیں گے نہیں، اور اس پر استقامت اختیار کریں گے، اپنے رب کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس زمین پر مزید زندہ رہ سکیں۔ اس قدر ہمارے گناہ ہیں، اس قدر ہماری معصیت ہے، اس قدر رب کے ساتھ مذاق ہے کہ ہم جو ہے ایک طرف ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں، ایک طرف مساجد کے اندر سجدوں میں گرتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے نفرتیں بسی ہوئی ہیں، ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غیبتیں عام ہیں، نفرتیں عام ہیں، حلال حرام کا کوئی فرق نہ رہا، تو یہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ مزید اس دھرتی پر ہم زندہ رہ سکیں۔ ہم توبہ طائب ہوں تو صدق دل سے ہوں، اور وہ توبہ بھی پھر ہمیشہ کے لیے ہو، اسے توڑا نہ جائے، اسے روندا نہ جائے، اور اپنے رب کی مان کر زندگی گزاری جائے، آخرت کی فکر کی جائے، ایمان اور سلامتی کی رب سے دعا مانگی جائے، یا اللہ ہمارے اعمال کو بھی اچھا کر دے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دے، یا اللہ ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے، یا اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، آپس میں حسن سلوک کے ساتھ ہمیں رہنے والا بنا دے۔ یہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔